السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تبلیغ کے 6 صفات۔ اس میں ہم تیسری صفت کے دوسرے جز یعنی ذکر کی آج بات کریں گے۔ علم حاصل کیا تو ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ علم راستہ ہے اور ذکر اس پر چلنے کے لیے روشنی ہے، کیونکہ بغیر روشنی کے انسان کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے علم کیا تو ذکر بھی کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں خشوع و خضوع اور نرمی پیدا ہو جائے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، تاکہ ہمارے دل گناہوں کے اثرات سے پاک رہے اور ان دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے درباریوں یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتا ہے۔ ذکر کے فضائل حدیث میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر سے گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذکر کے حلقے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 غلام آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ کے جہاد میں سواری کے لیے قربان کی، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور قبول ہوئے، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اہتمام سے کرے۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے کہ جو شخص مندرجہ ذیل تسبیحات کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ولی کا درجہ عطا فرمائے گا۔ کلمہ تمجید ایک تسبیح ہے، درود شریف ایک تسبیح، استغفار ایک تسبیح، سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح، کیونکہ ذکر کی بدولت دلوں کو سکون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔